تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے آقا فرماتے ہیں اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اس میں ایک تفصیل ہوتی ہے۔ اب توبہ کسے کہتے ہیں اور اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہے، آج کے اس درس میں مختصر طور پہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں توبہ کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ لہذا ایک تو آپ کو توبہ یہ ہو سکتا ہے کرنی پڑ جائے ابھی یہاں کہ اگر آج سے پہلے آپ نے مختلف چیزوں پر توبہ کا طریقہ نہیں سیکھا تھا تو آپ نے فرض علم سیکھنے میں کوتاہی کی تھی۔ جس طرح فرض کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، ایسے ہی فرض کی ادائیگی میں تاخیر بھی گناہ میں شمار ہوتی ہے، اور اس گناہ پر توبہ کرنا واجب ہوتا ہے کہ توبہ کا علم سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ توبہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے سابقہ زندگی میں کیے گئے گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، یہ توبہ۔ جو گناہ پہلے ہو چکا ہو اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ اس کا مطلب اگر ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایک شخص کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں تو زنا سے توبہ کرتا ہوں، آپ نے زنا کیا نہیں؟ کیا تو نہیں، لیکن میں ویسے توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو کبھی کیا ہی نہیں، اس کے لیے شرط ہے پہلے ہو چکا ہو گناہ۔ اچھا دوسرا ایک شخص کہتا ہے توبہ توبہ تو آئندہ چوری نہیں کروں گا، کیوں یار بڑا پٹا ہوں میں، موبائل اٹھا دے اتنا مارا ہے پبلک نے، ہائے ابھی تک یہاں درد ہو رہا ہے۔ اب اس نے گناہ کیوں چھوڑا؟ پبلک کی مار پیٹ کی وجہ سے۔ یہ حقیقتاً توبہ نہیں ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور دل میں پختہ ارادہ۔ اس کے لیے الفاظ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، یا آپ عربک دعائیں پڑھیں، نو، دل میں پختہ ارادہ۔ اللہ نے کتنا آسان فرمایا، جیسے ہی آپ دل میں پختہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ اب کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال کو گناہ سے پاک و صاف کرے گا۔ اس کا مطلب ہے پختہ ارادہ۔ بعض اوقات اجتماعی دعاؤں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، تو ہمارا رونا بہت جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے، یہ بڑی عجیب و غریب ہے، ابھی دعا شروع نہیں ہوئی پہلے شروع ہو گئے۔ اچھا خیر بہرحال اس میں اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف فرما، ہم بھی کہتے ہیں اللہ میں معافی مانگتا ہوں، لیکن اندر سے نس کرو تو نا زیادہ ٹائٹ نہ مانگ، بعد میں تو 10 دفعہ توڑیے پہلے پھر بھی توڑے گا، ابھی ٹھہر جا، زیادہ ٹائٹ نہ مانگ، بس ویسے ہی کہتا رہے۔ یعنی ہمارے دل میں پختہ ارادہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے حال جانتا ہے نا، اس لیے پختہ ارادہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ چلو توبہ کے الفاظ نکال لوں لیکن دل میں اندر نفس انکار کر رہا ہے، دل انکار کر رہا ہے، نا ابھی تھوڑا سا اور کریں گے، تھوڑا اور فوش ویب سائٹس کے وزٹ، تھوڑا سا اور کسی فیمیل کے ساتھ چیٹنگ، کچھ اور دوستیاں، کچھ ایک آدھ دفعہ ہیروئن، چرس، کوئی گانجا، آئس، تھوڑا 1-2 دفعہ شیشہ اور پی لوں اس کے بعد چھوڑ دوں گا۔ زبان سے توبہ کے الفاظ کہہ رہے ہیں، نو یہ توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بس آخری میں بات یہ کہ گناہ 6 قسم کے ہوتے ہیں اور ان پر توبہ کا طریقہ تھوڑا تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ ہم اس کو یوں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے حق میں کوتاہی یا مخلوق کے حق میں کوتاہی۔ پہلے یہ ہم نے 2 کلاس بنائی، اس کے بعد اللہ کے حق میں کوتاہی 3 طرح سے ہوتی ہے۔ کوئی ایسا ہم نے گناہ کیا، مثلا ایک بدنی عبادت ہم پہ لازم تھی، ہم نے اس کو چھوڑ کر گناہ کیا، جیسے نماز نہیں پڑھی یا روزہ نہیں رکھا، یا مالی عبادت تھی ہم نے اس میں کوتاہی کی کہ صدقہ فطر ادا نہیں کیا، ان میں تاخیر ہی ہوتی ہے، قضا نہیں ہوتے، اس میں صدقہ فطر قضا نہیں ہوتا، زکوٰۃ اگر آپ نے 1 سال کی نہیں دی تو قضا نہیں ہے، تاخیر کا گناہ ہوتا ہے اس میں۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق میرے اور جیسے اللہ کے درمیان ہے، لیکن اس میں نہ بدنی عبادت کا دخل ہے نہ مالی عبادت کا دخل ہے، جیسے کسی نے شراب پی لی، کوئی خراب چیز دیکھ لی انٹرنیٹ کے اوپر، اب یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ تو یاد رکھیں جو تیسرا ہے کہ جس میں مالی یا بدنی عبادت کا کوئی دخل نہیں، اس پہ تو توبہ کا وہی طریقہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ آدمی ندامت محسوس کرے، شرمندہ ہو، اپنے گناہ کا اقرار کرے کہ میں نے خراب کام کیا، اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لے کہ اب میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، فوراً نام اعمال سے گناہ مٹ جائے گا۔ اگر بدنی عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے یاد رکھیں اس کی قضا رکھنی پڑے گی، اور بدنی عبادت میں نیابت یا خلافت جائز نہیں ہے کہ آپ یہ کہ یار میری 1 سال کی نمازیں قضا ہوگی تو پڑھ دے، میں تجھے تھوڑے سے پیسے دے دوں گا، نو، دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ نہ ہم والد صاحب فوت ہو گئے تو ان کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، خود پڑھنی ہوں گی۔
اور اگر فرض کر لیں انتقال ہونے لگے تو پھر وصیت کر کے جانا واجب ہے کہ میرے پیسے سے میری نمازوں کا میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا. اور ہر نماز روزے کا فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، جو تقریباً آج کل کے حساب سے 100 روپے بن جاتا. اگرچہ مہنگائی ہو گئی لیکن صدقہ فطر اپنی جگہ قائم ہے. آپ یہ دیکھیں 100 روپے، ہر چیز بڑھ گئی ہے، یہ 100 روپے ہے. بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں 100 روپے ہوگا. ارے بھائی تھوڑا بڑھا لو یار، 120 130 تک لے جاؤ اس کو، ہر جگہ مہنگائی ہو گئی یہاں بھی کر لو. تو یوں فدیہ دینا ہوگا. اور اگر مالی عبادت میں کوتاہی ہے اس کا پورا حساب و کتاب بنانا ہوگا. اگر قربانیاں رہتی تھیں واجب تھیں لیکن ادا نہیں کی، زکوٰۃ تھی لیکن ادا نہیں کی، ان کی پوری کیلکولیشن کریں. مثلا قربانی اگر 10 سال کی رہتی ہے، 5 سال کی رہتی ہے. ایک بہن نے ہمارا مسئلہ سنا، اس نے کہا مصطفیٰ 16 سال کی قربانیاں رہتی ہیں اور 16 سال سے زکوٰۃ نہیں دے رہی ہوں، ذرا حساب کیجئے گا. اب مفتی صاحب بیٹھ جائیں رجسٹر لے کے حساب کرنے. بہن نے کوتاہی کی بڑے بھولے پن سے، آپ ہی نے تو کہا تھا توبہ کرو اور حساب کرو. اچھا حساب کون کرے گا؟ مفتی صاحب. جو بولے وہ کنڈا کھولے. اب میں 16 سال پہلے معلوم کروں کہ سونے کا ریٹ کیا تھا، پھر اس کی زکوٰۃ کتنی بنی، اس کی کتنا آپ کے پاس کیش تھا کتنا، پھر 15ویں سال پر آؤں، پھر 14ویں سال پہ، پھر 13ویں سال پر، ہمارے لیے بڑی آزمائش بن جاتی. اچھا چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ میں خود ہی کرو. بیچارے کیسے کریں گے؟ خدا را علم سیکھ کر اپنے وقت پر سب کام خود ہی کریں. دوسرے پہ بوجھ ڈالیں گے، دوسرا بیچارہ پھنس جاتا ہے. تو ادا خود کرنا پڑے گا. اگر آپ انتقال کرنے لگے تو وصیت کر کے جائیں بھی میری اتنی قربانیاں رہتی ہیں، اتنی زکاتیں رہتی ہیں، تاکہ آپ کے بچے آپ کی وراثت مال وراثت سے پہلے اس کو ادا کریں، پھر وہ اپنا حصہ حاصل کریں. اور اگر کوئی ایسا تنگ دست ہے کہ ادا بھی نہیں کر سکا اور پیسہ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اللہ میں نہیں کر سکتا، مجھے معاف فرما دے. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر واقعی نادم شرمندہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن بس یہ یاد رکھیے گا قربانی کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی قضا قربانی کے ساتھ ہوگی. قضا سے مراد مطلب اس کا کفارہ سمجھ لیں، قضا نہیں ہوتی، اس میں کفارہ. اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کی سابقہ زندگی کی قربانیاں رہتی تھیں اتنا مال آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. مثلا ایک گائے کے حصے کا حساب نکال لیں، جیسے آج کل 6 یا 7 ہزار کا فرض کر لیں ہے تو بس وہ صدقہ کرنا ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سال بکرا لا کے قربان کر دیں کہ وہ پچھلی قربانی رہ گئی، یہ بکرا اس قربانی کا قائم مقام نہیں بن سکتا، اب صدقہ ہی دینا ہوگا. لیکن زکوٰۃ کے اندر ایسا نہیں ہے، جتنا کیلکولیشن کرے جتنا پیسہ باقی تھا وہ آپ کو غربا میں زکوٰۃ کی نیت سے دینا ہوگا. تو یہ تینوں کے میں نے آپ کو طریقے عرض کیے. ضمن ایک بات یہ بھی کہ اگر آپ میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا تمام حقوق اللہ معاف، اور مزدلفہ پہنچتے ہیں تمام حقوق العباد میں کی گئی کوتاہیاں معاف. لیکن اس سے ہمیشہ یاد رکھیے گناہ معاف ہوگا. اگر آپ پہ نمازیں قضا باقی ہیں ان کی ادائیگی اب بھی رہے گی، روزے باقی ہیں وہ رکھنے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، باقی ان کی تاخیر کا گناہ معاف ہوتا ہے. ایسے ہی اب میں نے ان کے 5 لاکھ روپے دینے، مزدلفہ پہنچا، میں نے کہا گیا بھی حقوق العباد تو معاف، واپس آ کر کہا کہ اللہ سے مانگ میں تو معاف کروا کر آ گیا ہوں. بھائی وہ گناہ معاف ہوا جو میں نے قرضہ دبا لیا تھا، 5 لاکھ تو اس بیچارے کو دینے ہی پڑیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب آ جائیں مخلوق. 3 طرح کے گناہ مخلوق کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. نمبر 1 جسمانی اذیت اور تکلیف پہنچائیں، گھسا مار دیا، آنکھ پھوڑ دی. ظالم شوہر اپنی بیویوں کے منہ پہ تماچے مارتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، چہرے پہ مارنے سے سرکار نے منع فرمایا. ایسی جو ٹیچرز ہیں بعض اوقات وہ اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا کر کے آتی ہیں اور بچوں کے کان مروڑتی ہیں. ایسے ہی بعض اوقات حافظ صاحب ہوتے ہیں، بیوی نے خوب ٹارچر کر کے بھیجا ہوتا ہے، بیوی کے سامنے تو زبان نہیں چلتی، بچوں پہ آگے دھن 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 حفظ کرنے والے کو مار مار کر ان کی ہڈیاں توڑ دیتے. یہ سارا گناہ ہے جسمانی اذیت، جو جس میں شریعت اجازت نہیں دیتی اس طرح کرنا منع ہے. قاری صاحب کو بھی اجازت نہیں کہ وہ بچے کی غلطی سے زیادہ اس کو ماریں. ہم ٹیچرز کو بھی اجازت نہیں ہے. اگر ہم سے زیادتی ہوگی ہمیں معافی مانگنی ہوگی. میں کئی دفعہ کبھی کبھار سختی کرتا ہوں، خصوصاً تخصص والے بچے، کیونکہ وہ فارغ ہونے والے ہوتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، وہ قوم کے رہنما اور لیڈر بننے والے ہوتے ہیں. اگر وہ کوتاہی کریں گے تو پوری قوم گرے گی، اس لیے ان پہ میں زیادہ سختی کرتا ہوں. لیکن کبھی میں محسوس کروں کہ مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی، میں بھی انسان ہوں بتقاض بشریت، اپنی ذات کی خاطر ایسا نہیں کرتا. اللہ کرم ہے کہ ہمارے گھر میں ہم نے وہ ماحول ہی نہیں رکھا لڑائی جھگڑے کا کہ میں لڑ کر آ کر وہاں پہ سارا غصہ اتاروں. ہمارا گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے. پھر بھی مجھے محسوس ہو جائے تو میں بھری کلاس میں بھی معافی مانگنے میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کرتا ہوں. بلکہ بعض اوقات تو کوئی 500 کا نوٹ نکال کے بھی میں نے دیا ہے، کبھی 100 کا دے دیتا ہوں، یار معاف کر دینا، یہ 500 روپے کی چیز کھا لینا. اب وہ بیچارے میرا حسن زن ہے، ویسی مجھ سے اتنی محبت پیار کرتے ہیں
تو ویسے ہی بیچارے کیا وہ تو کہیں گے فری میں بھی، لیکن وہ خوش ہو جاتا ہے دل ذرا یہ. تو معافی مانگنا. تو جسمانی تکلیف. دوسری روحانی، گالی بک دی، اس کے کسی جسمانی ساخت کا مذاق اڑا دیا، یا دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے جیسے ہم تو بلکہ معمولی سمجھتے ہیں نا، ایک کو ٹارگٹ بنا لیں گے، اس بیچارے کے اوپر اٹیک کرتے رہیں گے، وہ جھینپتا وہ ہنستا رہے گا، کیونکہ اگر وہ برا مانے گا ہم کہیں گے یار تو دوستوں کی برا مان رہا ہے یار دیکھو یہ نہیں چلے گا یار دیکھو. اور کہتا اچھا اچھا اچھا، اب دل اس کا دکھ رہا ہے بیچارے کا، لیکن اس کو خوب ہم روحانی اذیتیں دے رہے. اسی طرح ماں باپ کو ساتھ بدتمیزی کر لی، ان کو تکلیف ہوئی، ٹیچرز کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو گئے. خصوصاً انگلش اسکولز میں مارنا منع ہوتا ہے، تو بچے اکثر ان کو زوم ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہاتھ ہی نہیں لگے گا. اور اگر باپ کوئی اچھے منصب پہ فائز ہے تو پھر باپ کا تو ایک پیچھے سے مطلب ایک پشت پناہی ہوتی ہے، یا میرا ابا تو اتنا ہے ٹیچر کرے گی اس کو باہر نکلوا دے گا میرا ابا. اب وہ ٹیچر کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ہرٹ ہو رہی ہیں. نابالغ ہو تو چلیں الگ بات ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد ایسا کرنا ٹیچرز کے ساتھ بہت بڑا گناہ. یہ روحانی اذیت ہے. اور ایک ہوتی ہے مالی تکلیف، کسی کی وراثت دبا لی، قرضہ دبا لیا، یا چوری، ڈاکہ، رشوت، یا کسی سے سود لیا. یہ سب جو ہیں یہ مالی کوتاہیاں ہیں. اب ان میں توبہ کا طریقہ مختصراً بس یہ، اگر جسمانی اذیت پہنچائی ہے تو اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے سامنے قصاص کے لیے پیش کرنا ہوگا. بھائی میں نے تیرے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا، میرا چہرہ حاضر ہے، مار لو. یوں نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تھپڑ تو بہت مارے تھے بس میرے اندر ہمت نہیں ہے تھپڑ کھانے کی، مجھے معاف کر دے. کبھی معاف نہیں ہوگا. اس لیے کہ یوں نہیں کہ اللہ معاف کر نہیں سکتا، وہ کر سکتا ہے، لیکن خود اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. جب تک مظلوم سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. اب یہاں جو ہمارے ایک مکروہ بدعت ایجاد ہو گئی ہے، شب برات سے پہلے میسج، دیکھیں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بڑی رات آ رہی ہے، اور نیچے دھمکی بھی ہوتی ہے اگر معاف نہیں کیا تو سرکار کی شفاعت نہیں ملے گی. ٹھیک، ارے بھائی خدا کا خوف کرو، تم نے سب کے سامنے ذلیل کیا، اس کو تھپڑ مارے ہیں، مکے مارے ہیں، اور تم نے ایک میسج کر دیا. پیش کرو اپنے نفس کو ذلت کے اوپر تو مزہ آئے نا. اس لیے اس کو پیش کرنا ہوگا، بھائی تو جو مار لے، میں نے تیرا دانت توڑا ہے، میرے دانت توڑ دے. ایک بچی تھی مسلمان، اس نے دوسری بچی کے دانت توڑ دیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کے 2 دانت توڑے. سرکار نے حکم فرمایا اس کی بھی 2 دانت ٹوٹے گے. تو صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، بخاری کی روایت. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. کیا کہا؟ اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. یہ نہیں کہ سرکشی کر رہے ہیں، وہ چاہتے تھے نہ ٹوٹے. سامنے والوں کو جب پتہ چلا سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کی بھی دانت ٹوٹیں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں، چھوڑ دیں، ہماری بچی کے تو ٹوٹ گئے، ہم معاف کرتے ہیں. اس پر میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. لیکن یہ انہی صحابہ کو جچتا ہے. یہ نہیں کہا ڈبہ پیر کھڑا ہو کے او دیکھنا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا. ارے بھائی تو کون ہوتا ہے بھائی ڈبے پیر؟ اس قسم کے جعلی قسم کے لوگوں نے بھی اس طرح بلند و بانگ دعوے کر کر کے لوگوں کو نفسیاتی طور پہ مروبر متاثر کر لیا. جتنے یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہوں گے نا، یوٹیوب پہ دیکھیں اچھل اچھل کے بیانات کر رہے ہوں گے اور دعوے بڑے بڑے کر رہے ہوں گے. تیرا بچہ نہیں ہوتا، بچہ ہو جائے گا، تمہارا فوراً ہو جائے گا، اور فقیر کے زبان سے نکل گیا ہے ہو جائے گا. بابا جی تو جی بڑا زوردار ہے. ہم انہی سے متاثر ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے دعوے ہیں، جو جتنے بڑے دعوے کرے گا یاد رکھیں اتنے اندر سے کھوکھلا ہوگا. جس کو اللہ کچھ دیتا ہے اسے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ خود اس کی عزت اور محبت دلوں میں ڈالتا ہے. تو اس لیے اب اگر وہ معاف کر دے بہت اچھی بات ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف ہے. کیونکہ یہاں 2 کوتاہی ہے نا، ایک بندے کے حق میں اور ایک اللہ نے منع کیا تھا اذیت نہ پہنچاؤ اس کے حق میں. پہلے بندے سے معافی پھر اللہ تعالیٰ سے معاف. اور فرض کر لے اگر وہ کہتا ہے میں تو نہیں کرتا ہوں معاف، اس کا میں آپ کو آخر میں حل بتاؤں گا، مجھے یاد کروا دیجیے کہ تینوں لے لیتے ہیں پھر آخر میں کیا. دوسرا ہے روحانی تکلیف. اگر کسی کو اس طرح آپ نے ہرٹ کیا تھا اس سے جا کے معافی مانگنی ہوگی، بھائی میں نے آپ کی دل آزاری کی تھی، مجھے معاف کر دیں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے حج پہ جا رہے عمرے پہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر میری آپ سے کوئی دل آزاری ہو گئی مجھے معاف کرو. اس میں بھی اگر آپ کو یقین ہے کہ ہوئی ہے تو یہ میسج سے کام نہیں چلے گا. اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہوگا، اپنے نفس کو ذلت پہ بھی مجھے معاف کر دے یار میں نے تیرا ہرٹ کیا تھا. بیوی سے معافی مانگیں، کوئی اس میں شرم کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، ایک انسان ہے جیتا جاگتا.
کبھی ہوتا ہے ہم سخت لہجے میں گفتگو کر دیتے ہیں، کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں، ہرٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا حرج ہے معافی مانگنے میں؟ کون سا کہہ رہے ہیں کہ رات کے 2:30 بجے چھت پہ ڈھول بجا کے کہو کہ معافی مانگ رہا ہوں بیوی سے؟ یہ تو نہیں کہا، اکیلے کمرے میں بیوی سے معافی مانگ لو۔ تو معافی مانگنی چاہیے، وہ معاف کر دے تو بہت اچھی بات ہے، اب اللہ سے معافی مانگے، اور معاف نہ کرے تو اس کا بھی بتاتا ہوں۔ تیسرا ہے مالی طور پہ نقصان پہنچایا، اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ اس کو مال دیں، اگر دے سکتے ہیں تو، یا پھر معاف کروا لے۔ مثلا جو ہمارے ینگسٹر یہاں ہیں، بعض اوقات محلے میں نا آم لگے ہوتے ہیں، کیریاں، امرود، وہ کہتے ہیں یار بڑی رات میں توڑیں گے، لا حول ولا قوت، بڑی رات میں عبادت کریں گے؟ تم نے منصوبہ بنایا کہ آم توڑیں گے، کیریاں، اب دل پتھر پہ پتھر جامن توڑ رہے ہیں جی۔ اب یہ سب ناجائز اور حرام ہے، جتنا پھل کھایا اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ جب بعض ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیلے والے آتے ہیں نا، کیلے والے، وہ منہ ادھر کو یہاں سے گچھا اٹھا لیا پیچھے سے، اور اتنے مکروہ جملے میں نے اپنے کانوں سے سنے، کہتے ہیں خرید کے کھائیں اتنا مزہ نہیں آتا جتنے اٹھا کے کھانے میں آتا ہے۔ یہ وہ فاسد ذہنیت والے ہوتے ہیں جو حرام کھا کر وہ رچ بس اتنا جاتا ہے کہ اس میں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس کو اگر ایسا ہے کوئی یاد ہے، اس سے معافی مانگ کر اس کو پیسے دیں۔ وراثت دبائی ہوئی ہے، مجھے ڈیفینس میں کسی نے بیان کے لیے بلایا کہ جی والد صاحب کا 40 فائن، میں جا رہا تھا تو رستے میں ایک فون آیا خاتون کا، کہیں گے مفتی صاحب آپ 40ویں پہ بیان کرنے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ؟ کہا کہ جس نے بیان رکھوایا وہ میرا بھائی ہے، اور ابا کی ایصال ثواب کے لیے 40ویں کی محفل اس نے رکھوائی ہے، خدا را ذرا اسے یہ بھی بتائیں کہ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دے۔ ہماری وراثت دبا کے بیٹھا ہے اور ابا کا 40واں کر رہا ہے۔ اب یہ ہمارے یہاں ہے، 12ویں پہ 50 دے گئے، غریبوں کی امداد، جی وہاں پر مدرسے میں اتنا پیسہ، اور جہاں حق ہے وہاں نہیں دے رہے، بہنوں کی وراثت دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، قرضے دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے کسی کو قرضہ دیا، سب کچھ ہے اس کے پاس، مال ہے، متاع سب ہے، دینے کے لیے تیار نہیں، اور جب اس نے کہا میں تجھے بد دعا دے دوں گا تو کہا کہ دے دے، کیا مسئلہ؟ یعنی بے پرواہ۔ حالانکہ میرے آقا نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، جب وہ بد دعا دیتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ تو یہ اس طرح جرت مند لوگ، تو وراثت اگر دبائی ہے فوراً شرعی مسئلہ معلوم کریں کسی عالم مفتی سے۔ میں نے یہ دیکھا ہے اگر بڑا بھائی کاروبار چلا رہا ہے، والد صاحب کا انتقال ہوا تو بھائی بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، خود اپنے سارا کاروبار ہاتھ میں لیا، اور بڑی معذرت کے ساتھ پیچھے کون ہوتی ہیں؟ بلیک ہیئر والی، کالے سر والی، بلیک ہیڈ، وہ ہوتی ہیں۔ خبردار جو بھائیوں کو کچھ دیا، تم کماتے ہو، تم محنت کرتے ہو، تم نے کاروبار بڑھایا، کوئی ضرورت نہیں ہے دینے، اور وہ اتنا جی ایچ ہوتا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے بس بھائی۔ اب وہ ذرا کوشش بھی کرتا ہے تو وہ فوراً حامان کی طرح بیچ میں آ جاتی ہے۔ حامان سمجھتے ہیں؟ یہ فرعون جو تھا نا، اس کا وزیر تھا حامان۔ اگر فرعون ایمان لانے لگتا تو حامان روکتا، نو 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 نو، ایمان نہ لانا تیری بادشاہت جاتی رہے گی۔ تو یوں ہمارے گھروں میں بھی حامان بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اگر ہم توبہ کی طرف آتے ہیں تو فوراً بیچ میں آ جاتی ہیں، اور وہ لڑائی جھگڑا فتنہ، میرا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے۔ اچھا کہاں سے ہے؟ ثابت کرو۔ حق کا مطلب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ شرعی تعریف، حق کی لغوی اور شرعی تعریف بتاؤ۔ ہاں کچھ پتہ نہیں، لیکن ہے کہاں سے ہے وہ میری دماغی ڈکشنری کے اندر لکھا ہوا، اور اندر ایک مفتی بیٹھا وہی فتوے جاری کر دیتا۔ یہ ہمارے حالت، وراثت کا حساب کریں اور دیں۔ قرضہ دبایا ہوا ہے فوراً ادا کریں۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس نے قرض دیا ہے وہ بھول جائے کم وقت۔ اگر 4-5 سال وہ مانگتا نہیں تو بولتے ہیں شاید حافظہ خراب ہو گیا۔ ارے بھائی اس کو مانگنا واجب نہیں، آپ کو دینا واجب ہے، دیں اس کا قرضہ۔ تو اس طرح اگر کسی کی چوری کی ہے اتنا پیسہ اس کو دیں، ڈاکہ مارا ہے اس کا پیسہ دینا ہوگا، سود کھایا اتنا پیسہ اس کو واپس کرنا ہوگا، یا پھر نہیں دے سکتے، تنگ دست ہیں تو معاف کروائیں کہ یار مجھے معاف کر دو، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر ہوگا میں آپ کو دے دوں گا، لیکن جب تک نہیں ہے مجھے معاف کر۔ اگر سامنے والا معاف کر دے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہو۔ اور یہ تینوں قسم کے افراد اگر معاف نہ کریں تو حکم شرع یہ ہے کہ پھر ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت تسلسل سے کریں، جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب ان کو ایصال کرتے رہیں، کوشش کریں کہ ان کے لیے ثواب جاریہ کر دیں۔ جیسے آپ نے کسی کو مارا پیٹا، اس کو ہرٹ کیا، اب وہ نہیں معاف کر رہا، اتنا دل دکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کا بڑا دل دکھا دیتے ہیں ہم لوگ،
خصوصاً جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو وہ بیوی کے اس میں پھنس کر ماں سے بدتمیزیاں کرنا، اس کو کمزوری کا احساس دلانا، اسے کہنا کہ آپ نے ہماری زندگی حرام کر رکھی ہے، آپ ہماری سب سے بڑی خوشیوں کے دشمن آپ ہیں. یار خدا کا خوف کرو، ماں کیسے ہو سکتی؟ اگر بتقاضائے بشریت کوئی چیز کا غلبہ بھی ہے تو یار کل تم بھی تو بوڑھے ہو گئے، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اب بعض ماں باپ میری زندگی میں آئے کہ اتنے دل جلے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں معاف کریں، بالکل نہیں، سمجھانے کے باوجود. تو پھر ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کے لیے ثواب جاریہ کریں، کوئی قرآن مسجد میں رکھوا دیں، کوئی عالم بنا دیں، کوئی مفتی بنا دیں، کوئی مسجد تعمیر کر دیں. اب یہ نہیں کہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن جب آپ میدان محشر میں پہنچیں گے نا تو آپ نے بہت ساری کوتاہی کی تھی لیکن بہت سارا احسان بھی کر دیا تھا. تو امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ جب اس کو یہ پتہ چلے گا اتنی ڈھیروں نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے آ گئیں، میں نے تو نہیں کی. اس نے تجھے ایک تھپڑ مارا تھا نا، مکہ مارا تھا، اس نے سب تجھے دیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا انشاءاللہ. وہ کہے گا اللہ میں نے اس کو معاف کیا. یہ احادیث کا مضمون ہے، شاید میں نے حدیث سنائی بھی تھی. یہ دو شخص ہوں گے، ظالم مظلوم. اللہ تعالیٰ مظلوم سے کہے گا کیا چاہتا ہے، کہے گا اللہ تعالیٰ بدلہ دلوا. اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالے گا، لیکن بڑا ظلم کیا ہوگا، کفارہ نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میری برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دیں. تو مظلوم کی برائیاں ڈال دی جائیں گی، تب بھی حساب کتاب پورا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب، ابھی وہ سوچ ہی رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اوپر دیکھ. وہ دیکھے گا ایک جنت میں بڑا زبردست محل نظر آئے گا. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت دے دے اس کے لیے. وہ کہے گا یا رب کریم کون اس کی قیمت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دے سکتا ہے. وہ کہے گا وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر، یہی اس کی قیمت ہے. وہ فوراً بے اختیار کہے گا اللہ تعالیٰ گواہ بن جا میں نے اس کو معاف کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر یوں ایصال ثواب کریں، ثواب جاریہ کریں اور دعائے بخشش و مغفرت کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ راضی فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم نے جو توبہ کے بارے میں اجمالی بیان سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک بات رہ گئی، نہیں کروں گا تو ادھوری رہ جائے گی. اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کی زبان سے کلمہ کفر اعلانیہ طور پہ نکل جائے تو اسے اعلانیہ معافی مانگنی ہوگی. اگر سب کے سامنے کسی کو ذلیل کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا خاندان میں ذلیل کر دیتے ہیں، خصوصاً بعض خاندانوں میں ہوتا ہے عین شادی بیاہ کے موقع پر، خاص طور پہ ہماری خواتین یہ پاؤں پھیلا کے ہم تو نہیں آ رہے شادی میں. کیوں نہیں آ رہے؟ فلاں وقت میں تم نے فلاں کی، چاچے کی، پھپھی کی، بیٹی کے، تائے کے، سالے کے سامنے ہماری بے عزتی کی تھی. اچھا تو اب اس کا بدلہ چاہیے. لو بھائی اب مصیبت کھڑی ہو گئی. تو اگر واقعی سب کے سامنے ایسا کیا تھا تو سب کے سامنے اعلانیہ توبہ بھی کرنی ہوگی اور معافی مانگنی ہوگی تاکہ نفس ذلت محسوس کرے. اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے اور پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.